فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم واللہ واسع علیم۔ اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کی اتباع کرنے والا ہے۔ تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہودی ایک تو سازشیں کرتے بہت زیادہ، اور دوسرا جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس بات پر یقین دلاتے کہ صرف اسی چیز کا یقین کرو جو تمہارے دین کے مطابق ہے یا تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے، اور جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا نہیں اس کی بات بالکل نہ مانو۔ اور چونکہ حضور جان عالم علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے تو وہ اس بات سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی نبوت تو صرف بنی اسرائیل میں ہے، جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو اس لیے بنی اسماعیل میں نبوت نہیں آ سکتی، اور حضور جان عالم علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو اس طرح یہ لوگوں کو اس بات سے بہکاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات تمہاری کس کتاب میں لکھی ہے کہ صرف نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے مل سکتی ہے، اور کسی خاندان میں کسی اور قبیلے میں نبوت نہیں آ سکتی؟ اس کا کسی بھی آسمانی کتاب میں ذکر نہیں، لہٰذا اس بات پر بالکل جو ہے وہ ڈٹنا نہیں چاہیے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ اور اگلی آیت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے جسے چاہے خاص کر لے، اس میں کسی کے لیے وہ مختص نہیں ہے کہ فلاں قبیلے میں ہی نبوت عطا ہوگی۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِمَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت یوں نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک گروہ ایسا ہے کہ اس کے پاس آپ ایک ڈھیر امانت رکھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس 1200 اوقیہ چاندی یعنی تقریباً 147 کلو چاندی نہیں سونا، 1200 اوقیہ سونا یعنی تقریباً 147 کلو سونا یہ رکھا گیا، اور کافی عرصے بعد رکھنے والا واپس آیا تو حضرت عبداللہ بن سلام جو ابھی تک اسلام نہ لائے تھے انہوں نے پورے کا پورا واپس کر دیا، اس میں سے ایک ذرا بھی ادھر ادھر نہ کیا۔ جبکہ اسی کے برعکس ایک شخص تھا فنحاس بن عازورہ، یہ بھی یہودیوں میں سے تھا، اہل کتاب میں سے تھا، تو اس کے پاس ایک شخص نے ایک اشرفی رکھی، اور جب وہ لینے کے لیے آیا تو وہ یہ ایک اشرفی دینے سے ہی مکر گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بعض ایسے ہیں
کہ ان کے پاس آپ ڈھیر امانت رکھو تو وہ اس میں سے ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہ کریں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ ایک اشرفی بھی آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس کو تب تک واپس نہیں کریں گے جب تک اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں، اور کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ڈر کے کہ لوگ اب بار بار پوچھیں گے کہ یہ تقاضا کرنے والا کون ہے اور کیوں تقاضا کر رہا ہے، تو لوگوں کی ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ مال واپس کریں گے۔ یہ اس بات کی وجہ سے تھا کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں یا جو ہماری کتاب میں سے نہیں یا جن کو ہم دبا سکتے ہیں ان کو دبا لیں، ان کا مال کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ اہل کتاب کے لیے بھی یہ جائز نہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کوئی کسی بھی مذہب کا ہے اس کا مال دبا لینا، ظلماً دبا لینا یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کا بھی مال یہ کہہ کر دبا لیں کہ یہ تو فلاں مذہب سے ہے اور اس کا مال کھانا جائز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اس لیے اپنے بستر پر لٹایا کہ وہ تمام پیچھے جن جن لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں ان کو امانتیں سونپ کر پھر واپس آئیں۔ اور اس میں ہمارے ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو یہ ایک اشرفی کھانا بھی کسی کی جائز نہیں، کسی دوسرے مذہب والے کی بھی کھانا جائز نہیں، تو اپنے ہی بہن بھائیوں کا جائیداد میں سے حصہ کھا لینا یا ظلماً کسی کا مال دبا لینا یہ کس قدر معیوب بات ہوگی۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، بے شک پرہیزگار اللہ کو پسند آتے ہیں۔ یہودیوں کی یہ بات کہ دوسرے مذہب والوں سے بددیانتی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوچھ گچھ نہیں ہے، یہ بات بالکل خلاف قانون ہے، خلاف قانون قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی ایک کے بارے میں کچھ ایسا فیصلہ فرما دے کہ اس کے ساتھ تو آپ جو مرضی کرتے رہیں یا اس طبقے والوں کے ساتھ آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ اللہ کا قانون جو ہے یہ آفاقی قانون ہوتا ہے اور یہ سب کے لیے ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہم جو ہے وہ زیادہ اپنے قریب کر لیں اس کی روب دبدبے یا اس کے مالی حیثیت کی وجہ سے، اور کسی کو جو ہے وہ بالکل پیچھے کر دیں، اس چیز کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں عطا فرماتا۔